اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 سے 115 کا مضمون ذلیل و رسوا امت میں بھی صالحین کا گروہ ہوتا ہے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ ترجمہ: سب یکساں نہیں، اہل کتاب سے ایک گروہ حق پر قائم ہے، یہ تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی رات کے اوقات میں اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ تفسیر: یعنی سارے اہل کتاب کا یہ حال نہیں، بعض ان میں سے بڑی خوبیوں کے مالک تھے لیکن ان کی تعداد بہت قلیل تھی اور نافرمان کثیر تعداد میں تھے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ: ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر اور حکم دیتے ہیں بھلائی کا اور منع کرتے ہیں برائی سے اور جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں اور یہ لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ: اور جو یہ کریں گے نیک کاموں سے تو ہرگز انکار نہ کیا جائے گا اس کار خیر کا اور اللہ جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو۔ اگلی 116 سے 117 آیت کا مضمون کافروں کی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ: بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے ذرہ بھر اور وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ ترجمہ: مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں ایسی ہے جیسے ہوا ہو، اس میں سخت ٹھنڈک ہو اور لگے وہ ایک قوم کے کھیت کو جنہوں نے ظلم کیا ہو اپنے نفسوں پر، پھر فنا کر دے اس کھیت کو۔ نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تفسیر: جلا دینے والی سخت ٹھنڈ کو سر کہتے ہیں۔ ایمان لائے بغیر ریا و نمود کے لیے پانی کی طرح روپیہ بہانے والوں کے حسرتناک انجام کی کتنی بہترین اور اثر آفرین مثال ہے۔ اگلی 118 سے 120 آیات کا مضمون اہل کتاب دشمن ہیں، ان سے دوستی مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نہ بناؤ اپنا رازدار غیروں کو، وہ کسر نہ اٹھا رکھیں گے تمہیں خرابی پہنچانے میں، وہ پسند کرتے ہیں جو چیز تمہیں ضرر دے۔ ظاہر ہو چکا ہے بغض ان کے منہوں یعنی زبانوں سے، اور جو چھپا رکھا ہے ان کے سینوں نے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ ہم نے صاف بیان کر دی تمہارے لیے اپنی آیتیں اگر تم سمجھدار ہو۔ تفسیر: اس آیت کے چند الفاظ وضاحت طلب ہیں۔ کپڑے کا وہ طرف جو اندر کی جانب ہوتا ہے اور جسم سے ملا ہوتا ہے اس کو بطانتا ثوب کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس دوست کو بطانتا کہتے ہیں جس پر کامل اعتماد اور بھروسہ ہو اور ہمراز ہو۔ الا یعلو فی الامر قصر کا معنی ہے کسی امر میں کسر اٹھا رکھنا، کوتاہی کرنا۔ عملی، جسمانی اور عقلی خرابی اور فساد کو خبال اور خبل کہتے ہیں۔ اب آیت کے مفہوم پر غور فرمائیے۔ اسلام سے پہلے یثرب کے یہودیوں کے ساتھ اوس و خزرج کے بڑے گہرے مراسم و تعلقات تھے۔ افراد کی آپس میں دوستیاں تھیں اور قبیلوں کے بھی آپس میں معاہدے تھے۔ ہر کام میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا کرتے تھے، کسی سے کوئی بات چھپا کر نہیں رکھا کرتے تھے۔ لیکن اوس و خزرج کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان تعلقات میں یکسر انقلاب آ گیا۔ اس بات کا احتمال تھا کہ مسلمان اپنی صاف دلی کی بنا پر اسلام کے بھید بھی حسب سابق کہیں یہود سے نہ کہہ دیا کریں، جس سے مسلمانوں کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا کہ وہ اپنے اور اسلام کے دشمنوں کو اپنا رازدار بنائیں۔ اس آیت کا نزول اگرچہ اس خاص موقع پر ہوا لیکن اس کا حکم عام ہے۔ وہ غیر مسلم جن کی اسلام دشمنی ان کے اقوال اور افعال سے واضح ہو چکی ہو، ان پر یوں اعتماد اور بھروسہ کرنا، ہر راز کی بات ان سے کہہ دی جائے، کہاں کی دانش مندی ہے۔ قرآن نے مسلمانوں کو ایسی سادہ لوہی سے منع فرمایا ہے۔ مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اس پر تفصیلی بحث اسی سورت کی آیت نمبر 28 کے ضمن میں گزر چکی ہے۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ
وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ترجمہ: سنو، تم تو وہ پاک دل ہو کہ محبت کرتے ہو ان سے، اور وہ ذرا محبت نہیں کرتے تم سے، اور مانتے ہو تم سب کتابوں کو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو چباتے ہیں تم پر انگلیاں غصے سے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیے مر جاؤ اپنے غصے کی آگ میں جل کر، یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کا۔ تفسیر: تنبیہ کے لیے ہے، انتم مبدا اور اولا خبر ہے کشاف۔ اسلام کو نفرت و عداوت کا دین کہنے والے اگر اس آیت کو غور سے پڑھیں تو ان پر اپنی غلطی آشکار ہو جائے۔ مسلمان تو وہ صاف دل قوم ہے جو اپنی دشمن قوموں کے لیے بھی اپنے دل میں محبت و رحمت کے جذبات موزن پاتی ہے۔ وہ دین جس کے ماننے والے اپنے بدخواہوں کے متعلق بھی ایسے جذبات رکھتے ہوں، کیا اس دین کو نفرت و عداوت کا دین کہنا قریب انصاف ہے؟ اس آیت میں مسلمانوں کے ان پاکیزہ انسانی احساسات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں دشمنوں کی خطرناک چالوں سے محتاط اور چوکنا رہنے کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کے متعلق تمہارے دل تو صاف ہے اور تم ان کی مقدس کتابوں پر بھی سچے دل سے ایمان رکھتے ہو، لیکن ان کی حالت یہ نہیں۔ وہ تمہارے روبرو تو ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جب وہ تم سے الگ ہوتے ہیں تو تمہارے حسد کی انگلیاں چباتے ہیں۔ تمہاری ترقی اور اسلام کی روز افزوں کامیابی ان کے لیے سوہانے روح بنی ہوئی ہے۔ یعنی حاسد کا علاج صرف ایک ہی ہے کہ وہ حسد کی آگ میں جل کر خاکستر ہو جائے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسوہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ ترجمہ: ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر پہنچے تمہیں کوئی بھلائی تو بری لگتی ہے انہیں، اور اگر پہنچے تمہیں کوئی تکلیف تو بڑے خوش ہوتے ہیں اس سے، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو نہ نقصان پہنچائے گا تمہیں ان کا فریب کچھ بھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تفسیر: زندگی کی اس امتحان گاہ میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مخالفت کے طوفان نہ امڑے، مصائب کے سیاہ بادل گھر کر نہ آئیں۔ یہ تو ایسا ہی ہوتا آیا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا، لیکن ایسے حوادثات کے باوجود اگر تم صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہو گے تو دشمن کا مکر و فریب تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکے گا۔ گویا اس رزم گاہ حیات میں کامیابی کا صحرا اسی کے سر باندھا جاتا ہے جو صابر اور متقی ہو۔ مشکلات سے ہراساں ہونے والا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ اگلی 121 آیت کا مضمون غزوہ احد پر بھرپور تبصرہ۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور یاد کرو اے محبوب جب صبح سویرے رخصت ہوئے آپ اپنے گھروں سے اور میدان احد میں بٹھا رہے تھے مومنوں کو مورچوں پر جنگ کے لیے، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ تفسیر: ابو سفیان بدر کے مقتولوں کا بدلہ لینے اپنی شکست کا بدنما داغ مٹانے کے لیے 3000 مسلح جنگ آزماؤں کا لشکر جرار لے کر مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اس دفعہ آتش انتقام کو بھڑکانے اور جوش حمیت کو تیز تر کرنے کے لیے وہ اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لائے تھے، جن کی قیادت ابو سفیان کی بیوی ہندا کر رہی تھی۔ وہ اشعار گا کر دف بجا کر ان کو اشتعال دلاتی تھی۔ جب وہ احد کے میدان میں خیمہ زن ہو گئے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مشاورت طلب فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اکابر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر ان کو مقابلہ کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی جسے پہلی بار مشورہ کے لیے دعوت دی گئی تھی اس نے بھی اس کی تائید کی، لیکن نوجوان طبقہ جو شوق شہادت سے بےتاب ہو رہا تھا اس بات پر مصر تھا کہ میدان میں نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ کثرت رائے کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فیصلہ فرما دیا اور خود ذرہ پہن کر گھر سے باہر تشریف لائے اور 1000 کی جمعیت کے ساتھ 7 شوال بروز سینچر 3 ہجری مدینہ طیبہ سے احد کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ہی عبداللہ بن ابی اپنے 300 ہمراہیوں کے ساتھ الگ ہو گیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد کفار کی تعداد سے 1/4 سے بھی کم ہو گئی۔ پہاڑ کی جانب پشت کر کے صفیں آراستہ کی گئی۔ پہاڑ کی وہ گھاٹی جہاں سے دشمن کے اچانک حملہ آور ہونے کا خدشہ تھا، وہاں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 سپاہیوں کے ساتھ متعین فرمایا اور انہیں تاکیدی حکم دیا کہ ہمیں خواہ فتح ہو یا شکست تمہیں ہر حالت میں یہاں ٹھہرے رہنا ہوگا۔ معصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر کو پرچم مرحمت ہوا۔ لشکر کے ایک بازو پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسرے پر حضرت منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو کو مقرر فرمایا اور اپنی تلوار خوش نصیب ابو دجاجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمائی۔ پہلے حلا میں ہی
कुफ्फार के कदम उखड़ गए और उन्होंने मुसलमानों के हमले की ताब न लाकर पसपा होना शुरू कर दिया। घाटी पर मुतय्यना दस्ता ने जब देखा कि अब कुफ्फार को शिकस्त हो चुकी है तो माल गनीमत हासिल करने के लिए वो वहां से दौड़े। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत समझाया, लेकिन चंद आदमियों के सिवा किसी ने उनकी बात पर कान न धरे। खालिद बिन वलीद ने, जो इस वक्त मुशरिकीन के रिसाले के कमानदार थे, जब इस घाटी को खाली देखा तो पहाड़ का चक्कर काट कर मुसलमानों पर अकब से हमला कर दिया। अब क्या था, लश्कर इस्लाम में इंतशार पड़ गया, नज़्म ज़ब्त कायम न रह सका। अब्दुल्ला बिन क़मा और उतबा ने अपने चंद साथियों के साथ हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए, पेशानी अक़दस और रुए अनवर जख्मी हो गया और ये अफवाह भी उड़ गई कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, जिसने सहाबा के रहे सही होश भी उड़ा दिए। लेकिन जानिसार गुलामों का एक गिरोह उस वक्त भी परवानावार निसार हो रहा था। हजरत मुअस्सब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलमबरदार ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शहादत पाई। उनके बाद परचम हजरत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुर्तजा ने ले लिया। हजरत अबू दजाजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आप को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ढाल बनाकर रखा था। हर तीर अपनी पुश्त पर रोकते। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार का हर वार अपने बाजू पर रोकते। हजरत अबू बकर सिद्दीक, अली मुर्तजा, अबू उबैदा, मालिक बिन सनान रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वगैरह हमने दुश्मन के जबरदस्त रेले को पीछे हटाया। जब इधर उधर मैदान जंग में कुफार से मसरूफ पैकार मुसलमानों को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलामती की इतला हुई तो सब दौड़कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जमा हो गए और कुफार फिर अपने ऊंटों पर सवार होकर मक्का की तरफ रवाना हो गए। ये दुरुस्त है कि उसको कुफारे मक्का की फतह नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें भी शक नहीं कि मुसलमानों को सख्त नुकसान उठाना पड़ा और 70 से ज्यादा जलील कद्र सहाबा शहीद हुए, जिनमें हजरत सैयदना हमजा असदुल्लाह और रसूल भी थे, जिनको हबशी ने पीछे से नेजा मारा था। मुसलमानों को जो ये जक उठानी पड़ी उसकी एक ही बड़ी वजह थी कि उन्होंने अपने रसूल और कायद के हुक्म की अताअत में तसाहुल किया। अगर वो दस्ता घाटी पर जमा रहता तो ये अलमनाक हालात रोनमा न होते। अगली 122 से 123 आयत का मजमून, मोमिनों को अल्लाह ताला ही पर भरोसा करना चाहिए। इज़ हम्मत त्वाइफतानी मिनकुम अन तफशला वल्लाहु वलियुहुमा व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। तर्जुमा, जब इरादा किया दो जमातों ने तुम में से कि हिम्मत हार दें, हालांकि अल्लाह ताला दोनों का मददगार था, इसलिए उसने इस लग़ज़िश से बचा लिया और सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए मोमिनों को। तफसीर, जब ऐन वक्त पर अब्दुल्ला बिन अबी अपने 300 सिपाहियों के साथ अलग हो गया तो मुसलमानों की तादाद में मजीद कमी हो गई, तो कबीला औस के बनी हारसा और खिजरज के बनी सलमा के दिल में भी मैदान जंग से वापसी का ख्याल पैदा हुआ। लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी दस्तगीरी फरमाई और इस लग़ज़िश के इर्तिकाब से उन्हें बचा लिया। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते कि ये आयत हमारे हक में नाजिल हुई और हम इसके नज़ूल से बड़े खुश हैं, क्योंकि अगर एक तरफ हमारे फिसल जाने के ख्याल का जिक्र है तो साथ ही वल्लाहु वलीहुमा की नवीद जान परवर भी है। सच्चे मोमिन से अगर किसी कमजोरी के बाइस कोई गलती सरजद होने लगती है तो रहमत इलाही उसे संभाल लेती है। शान करीमी ये गवारा नहीं कर सकी कि उसके महबूब के सच्चे गुलाम ऐसी लग़ज़िश कर बैठे। अगला है तवक्कुल क्या है। मुहक्किकीन सूफिया ने उसकी ये तारीफ की है। तर्जुमा, अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा और ये यकीन मुहकम कि उसका हुक्म अटल है, उसके साथ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत पर अमल के जरूरी असबाब के मुहैया करने में भी पूरी जद्दोजहद करने को तवक्कुल कहते हैं। हजरत सहल फरमाते हैं कि जो शख्स तर्क असबाब को तवक्कुल कहता है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर एतराज करता है। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। तर्जुमा, और बेशक मदद की थी तुम्हारी अल्लाह ताला ने मैदान बद्र में, हालांकि तुम बिल्कुल कमजोर थे, बस डरते रहा करो अल्लाह से ताकि तुम उस बरवक्त इमदाद का शुक्र अदा कर सको। तफसीर, लश्कर इस्लाम की हौसला अफजाई और तस्कीन के लिए ओहद के जानकाह हादसा के बाद बदर की फतह मुबीन का जिक्र फरमाया और उन्हें याद दिलाया कि किसी तरह तुम्हारी कलील और बेसरो सामान सी जमीयत को दुश्मन के मुसल्लह लश्कर जरार पर फतह अता फरमाई। इसलिए ओहद के नुकसानात से गमगीन न हो, अल्लाह ताला की इमदाद तुम्हारे साथ है। हाँ, जो गलती तुमसे हुई और जिसकी वजह से तुम्हें ये जिक्र उठानी पड़ी उससे इज्तिनाब करना। मदीना तैयबा से तकरीबन 20 मील के फासले पर एक कुआं है जिसका नाम बदर है। उसी मकाम पर इस्लाम और कुफ्र की पहली टक्कर हुई। हिजर का दूसरा साल था, जुमे का दिन और रमजानुल मुबारक की 17 तारीख थी। मुसलमानों की तादाद 310 से कुछ ऊपर थी और कुफार का लश्कर 1000 के करीब था। जब लश्कर आमने सामने हुए तो अल्लाह ताला के महबूब ने तलब नुसरत के लिए बारगाहे इलाही में हाथ फैलाए और अर्ज की। तर्जुमा,
اے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما، اگر مسلمانوں کا یہ مختصر گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ محویت کا یہ عالم تھا کہ دوش مبارک سے چادر گر پڑی۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے اپنے آقا کو گلے لگا لیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ ادب و نیاز میں ڈوبی ہوئی دعا قبول ہوئی اور دنیا نے دیکھا کہ چند سربکف مجاہدوں نے بدر کے میدان میں کفر کو ایسی شکست دی جس کے بعد وہ سنبھل نہ سکا۔ اگلی 124 سے 127 آیات کا مضمون اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کی بشارت۔ اذ تقول للمؤمنین علن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ ترجمہ، عجب سہانی گھڑی تھی جب آپ فرما رہے تھے مومنوں سے، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہاری مدد فرمائے تمہارا پروردگار 3000 فرشتوں سے جو اتارے گئے ہیں۔ تفسیر، اپنی قلت اور بے سر و سامانی کے باوجود مسلمان بڑی بے جگری سے میدان بدر میں لڑ رہے تھے۔ اسی اثنا میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ قرز بن جابر المحاربی کمک لے کر کفار کی مدد کو آ رہا ہے۔ اس سے مسلمانوں کو کچھ تشویش ہوئی۔ اس وقت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا اگر قرز اپنی جماعت لے کر آ رہا ہے؟ تمہاری امداد کے لیے بھی 3000 فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں، اور اگر تم نے صبر اور تقوی اختیار کیے رکھا تو یہ تعداد بڑھا کر 5000 کر دی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے صحابہ کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ فرشتوں کی آمد کس غرض کے لیے تھی؟ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے بالفعل جنگ میں حصہ لیا، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ ان کی آمد سے مسلمانوں کو روحانی تقویت حاصل ہو گئی، ان کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے جم کر لڑنا شروع کر دیا۔ اس کی مفصل بحث سورہ انفال میں آئے گی انشاءاللہ۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔ ترجمہ، ہاں کافی ہے بشرط یہ کہ تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اور اگر آ دھمکیں کفار تم پر تیزی سے، اسی وقت تو مدد کرے گا تمہارا رب 5000 فرشتوں سے جو نشان والے ہیں۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ ترجمہ، اور نہیں بنایا فرشتوں کے اترنے کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں تمہارے دل اس سے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ نہیں ہے فتح و نصرت مگر اللہ کی طرف سے جو سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ تفسیر، یعنی ملائکہ کا نزول کامیابی کے دیگر اسباب کی طرح ایک سبب ہے، حقیقت میں فتح و کامرانی بخشنے والا رب العالمین ہے۔ اس آیت میں یہ سبق دیا گیا کہ اعتماد اور توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے، وہی فاعل حقیقی ہے، ہر چیز اسی کے دست قدرت میں ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ ترجمہ، یہ مدد اس لیے تھی تاکہ کاٹ دے ایک حصہ کافروں سے یا ذلیل کر دے ان کو، پس لوٹ جائیں نامراد ہو کر۔